رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بزرگان محترم، آپ سبھی حضرات نے دین کی بہت اہم اور قیمتی ضروری باتیں مجھ سے پہلے علماء کرام سے سماعت فرمائی ہیں، انہی پر ایک حاشیے کے طور پر چند باتیں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام دنیا کے اندر ایک اجنبی کی شکل میں آیا، اور اسلام جب شروع ہوا اور اس کی ابتدا ہوئی تو لوگوں کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ ایک پردیسی مسافر ہو، اجنبی آدمی ہو، اور ان قریب مذہب اسلام پہلی حالت پر لوٹ جائے گا، جیسے اجنبی ہونے کی حالت میں وہ شروع ہوا ہے ایسے ہی حالات کی طرف لوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فطوبی للغرباء، غریبوں کے لیے نیک بختی اور سعادت مندی اور خوشخبری ہے، اس لیے کہ اسلام کو پہلے غریب لوگوں نے قبول کیا، اور اسلام دنیا میں آیا تو اجنبی اور پردیسی کی شکل میں آیا، اور سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے دل میں جگہ دینے والے غریب تھے، مالداروں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا۔ فرمایا پھر ان قریب یہ زمانہ لوٹے گا اور مذہب اسلام ایک پردیسی کی شکل میں رہ جائے گا، تو مذہب اسلام کو جو گلے لگائیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، نیک بختی ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا محمد ہارون صاحب بچیوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ پھر اسی طرف کروٹ لے رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے وقت آج سے 1480 سال پہلے جیسے لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش پر باپ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا، اور اسے دو چیزوں کا غم ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ لڑکی کمانے والی چیز نہیں، اس کو کما کر کھلانا پڑے گا، لڑکی کی پیدائش خرچ کے بڑھانے والی چیز ہے۔ دوسرے وہ جاہل لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس لڑکی کی شادی کسی سے کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنا داماد کسی کو بنانا پڑے گا،
اپنی لڑکی دوسرے کے نکاح میں دینے کو وہ عار اور شرم کی بات سمجھتے تھے، اسی لیے بہت سے بدو قسم کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے یا مار کے دفن کر دیا کرتے تھے، مگر سب لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، ان میں سے اکثریت ایسی تھی۔ اگر وہ سب لوگ ایسا کرتے تو ان کی نسل مٹ چکی ہوتی۔ یہ بڑی جہالت تھی، لیکن آج پھر زمانے کے حالات اسی طرف بدل رہے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، اور اگر ماں کے پیٹ میں ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو لڑکی کو وہیں پر اس کا دم گھونٹ کر مار دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ الٹرا ساؤنڈ اسی نیت سے کراتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچی ہے یا بچہ۔ اگر لڑکی ہے تو اس لڑکی کو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ اور ایک عام بات یہ ہو چکی ہے کہ 2 یا 3 سے زیادہ بچوں پر بچے دانی نکلوا دی جاتی ہے، اور یا مستقل بندش اور رکاوٹ کا کوئی انتظام کر دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ اے لوگو، ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوں اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر اللہ نے زیادہ رکھی ہو۔ کسی نے سوال کیا، کیسے معلوم ہوگا بیاہ سے پہلے، شادی سے پہلے، کہ جہاں میرا یا میرے لڑکے کا رشتہ ہو رہا ہے اس بچی کے اندر بچے جننے کی صلاحیت زیادہ ہے؟ تو فرمایا کہ تم اس کی اماں کو دیکھ لو، اگر اس کی اماں کے یہاں بچے زیادہ ہوں تو امید یہ ہے کہ اس کی اولاد کے یہاں بھی بچے زیادہ ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ جو محبت اپنے شوہر سے ہی زیادہ رکھتی ہوں اور شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نظر نہ اٹھتی ہو۔ یہ جنت کی حوروں کی صفت ہے کہ جنت کی عورتیں، جنت کی حوریں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری بچیوں کا حال بھی دنیا میں ایسا ہی رہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہماری بچیاں اگر بناؤ سنگار کریں تو صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے واسطے کریں، ان کا بناؤ سنگار کسی اور کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بندیوں سے کہہ دو، اپنی روحانی بیٹیوں سے کہہ دو کہ تمہاری زینت، تمہارے بناؤ سنگار کی جگہ، مثلاً تمہارے پیر جہاں زیور پہنا جاتا ہے، تمہاری کلائیاں، گٹے سے اوپر کے ہاتھ جہاں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، تمہارا گلا جس میں زیور پہنا جاتا ہے، تمہارے کان، نہ تمہارا بناؤ سنگار دوسروں کے سامنے ظاہر ہو، نہ بدن کے وہ حصے کھلیں دوسروں کے سامنے جہاں زیور پہنا جاتا ہے۔ فرمایا مہکنے والی خوشبو عورت نہ لگائے،
عورت اگر خوشبو لگا کر نکلے گی تو جس کے پاس سے گزرے گی اسے خوشبو آئے گی، اس کی نظر اس کی طرف اٹھے گی۔ فرمایا لڑکیاں بجنے والا زیور نہ پہنے، وہ پہلے پازیب چلتی تھی، گھنگرو والی جھاؤری چلتی تھی، بجنے والی۔ حدیث میں ہے کہ بجنے والا زیور نہ پہنو، جب تم زمین پر چلو گی اور زمین پر اپنا پیر رکھو گی، تمہارے چلنے سے تمہارا زیور بجے گا اور دوسرے لوگ اس کو سن کر تمہاری طرف نظر اٹھائیں گے۔ اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔